8वीं आयत पढ़ने लगा हूँ, 9वीं पढ़ने लगा हूँ, 11वीं और 12वीं पढ़ने लगा हूँ। बात आपके घर में जो कुरान है उसमें मौजूद है। 3 दिन से सैयदों ने कुछ नहीं खाया ना। सैयदा फातिमा कुछ नहीं खा रही, अली भूखे हैं, हुसैन, हसन, आपकी कनीज। अच्छा, लंगर शाम को लगता है इफ्तारी के वक्त, लेकिन दस्तक हो जाती है इफ्तारी या अहलुल बैत बाबुल जन्ना, वारिसाने जन्नत दरवाजा खोलें। सुना है जिसे कहीं से कुछ ना मिले ना, सैयदों के दरवाजे से वो भी खा ले। अन्ना यतीम फिल मदीना में, मदीने से यतीम भूखा, अली उठ के अपना खाना, हुसैन उठ के अपना खाना, हसन उठ के अपनी रोटी, फातिमा उठती हैं अपना खाना बेच देती हैं, कनीज उठती है अपना लंगर बेच देती हैं। मैं पढ़ गया हूँ, आप सुन रहे हैं, कोई तो गौर करो। बंदा कल्ला मंग रहा है, सारे टब्बर का खाना क्या करेगा? कुरान मनवाना चाहता है, आले नबी के दरवाजे से अपने लिए मांग लें, सारी फैमिली का मिल जाता है। इसे समझ आइए क्यों कैसे बैठा हुआ है। अच्छा भाई जवानों, 3 दिन के बाद ना ये सूरा उतरी है पूरी, लेकिन मैं आपके सामने सिर्फ 4 आयतें पढ़ रहा हूँ, वैसे पूरी सूरा उतरी है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयुतइमून तआमा अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा। मोहम्मद जी, आपके खानदान ने ना ये जो लंगर कराया है ना, ये मेरे प्यार में करवा रहे हैं। ये मिस्कीन को, ये यतीम को, ये कैदी को जो लंगर कराया है ना आले नबी ने, ये मेरी मोहब्बत में ना, मेरी मोहब्बत में। अब भाई देखे, मैं हाजिर हुआ हूं ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है मैं वापस जाऊं ना, तो हम शाह जी किबला मुझे के बहुत शुक्रिया, शाह साहब आप आए हैं, पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया आप आए। अच्छा, बड़ा नलायक दिल है, शुक्रिया की तलब रख रहा है ना, लेकिन अल्लाह अगली आयत में आता है इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। मोहम्मद जी, आपकी औलाद यतीम को खाना खिला के यतीमों से कहते हैं शुक्रिया ना कहना। नहीं मजा आया? शुक्रिया ना कहना, शुक्रिया ना कहना, शुक्रिया ना कहना, कोई बदला ना देना। हमने तुम्हारे शुक्रिया या जजा के लिए नहीं दी, तुम्हें ये लंगर अल्लाह की रजा के लिए करवाया है। अब भाई मैं एक आयत छोड़कर अगली आयत पढ़ रहा हूं। फरमाया फवक़ाहुमुल्लाहु शर्रा ज़ालिकल यौमी व लक़ाहुम नज़रतन व सुरूरा। मेरा हबीब, कयामत का दिन बड़ी मुसीबत का दिन है, परेशानी का दिन है, पर मुझे मेरी जलाल की कसम है, तेरी औलाद सरूर में होगी। वो सारे बोलो, फातिमा सरूर में होंगी, अली लुत्फ में होंगे, हुसैन मज़े में होंगे। अल्लाह जी क्यों? फरमाया वजज़ाअहुम बिमा सबरू। नहीं मैं आगे पढ़ूंगा अगर चुप है। वजज़ाअहुम बिमा सबरू वजन्नत सबरू जन्नतम व हरीरा। मैंने आले मोहम्मद को जन्नत का वारिस बना दिए, क्योंकि इस घर जैसा सबर कायनात में किसी में नहीं देखा। आपको समझ आई है बात की? सैयदों में सब्र होता है, सैयदों में नहीं बोले सारे, और सैयदों में, और अहलुल्लाह में, और अल्लाह वालों में, अल्लाह वालों में। अच्छा भाई, जमाना बड़ा अजीब है, हर बंदे का दिल करता है मुझे बड़ा मान लो, मैं बड़ा पीर हो जाऊं, मैं बड़ा अल्लामा हो जाऊं, मैं बड़ा चौधरी हो जाऊं, मैं बड़ा हो जाऊं, मुझे लोग सलाम करें, मैं बड़ा हो जाऊं। मेरे सामने सूरह अस-सजदा है, 32वां सूरा है, और मैं 24 नंबर आयत पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने फैसला कर दिया, बंदे कद से बड़े नहीं होंगे, बंदे उम्र से भी बड़े नहीं होंगे, बंदे प्राडो से भी बड़े नहीं होंगे, बंदे दौलत से बड़े। या अल्लाह, फिर बड़ा कौन होगा? मैं वजअलना मिनहुम अइम्मती यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू। मैंने मूसा की उम्मत में इमाम उन्हीं को बनाया था जिनमें सब्र ज्यादा पाया। पता चला भाई, अल्लाह इमामत उसे देता है जिसमें सब्र ज्यादा होता है। नहीं मैं आगे चल सकता, मैं फिर कहना चाहता हूँ, अल्लाह इमामत उसे देता है जिसमें सब्र ज्यादा होता है। नहीं ठहरो, सालो, अल्लाह लीडरशिप उसे देता है जिसमें सब्र ज्यादा होता है। अच्छा देखो, हजरत आदम का बड़ा है ना, लीडर हमारा नबी है। नहीं मजा आया? देखिए मैं फिर पढ़ता हूँ, आदम का बड़ा है, इमाम हमारा नबी है। बगैर
पेट्रोल कि अल्लाह ने हेलीकॉप्टर हजरत सुलेमान को दिया था ना, वो सारा दिन हवा में मुरीदों के साथ जेन लेके उड़ते रहे, मेरा जमीन पर भी चलता रहे, इमाम फिर भी हमारा है। नहीं, 950 साल तबलीग की उम्र हजरत नूह पाक को मिली है ना, इधर 63 साल भी हो ना, इमाम फिर भी यही है। बादशाह कद किसी को बड़ा दे रहे हो, उम्र किसी को ज्यादा दे रहे हो, दौलत किसी को, प्रोटोकॉल किसी को, और इमाम हमारा बना रहे हो, चक्कर क्या है? फरमाया चक्कर तो सब्र का है। सूरह नूह खोल लो, 71 नंबर सूरह है, 26 नंबर आयत पढ़ लो। जालों से बात पड़ता था अंबिया का, सब्र का पैमाना लबरेज होता था तो बंदे मरवा दिए इन नबियों ने मुझसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक़ाल नूह रब्बी ला तज़र अलल अर्दी मिनल काफिरीन तय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युदिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफारा। नूह ने मुझे कहा था एक भी बंदा रूह जमीन पर छोड़ना नहीं, अल्लाह अगर तूने छोड़ा तो आने वाली नस्लों को तबाह कर देंगे। सारे बंदे मरवा दिए अपने चंद मुरीदों के अलावा। सूरह कसस खोलो, कसौन मार के हजरत मूसा ने बंदा मार दिया था। अल्लाह फरमाता है पर मैदान ताइफ में मुस्तफा के सर से खून चलता, नालैन से जमीन पर गिरता था, यार चुप था, मैं जलाल में आया हूँ। और मैंने फरमाया जाओ फरिश्ते पूछ जाके, अगर मेरा हबीब कहे तो मैं सारे बंदे दो पत्थरों के दरमियान पीस के मार ना दूं। उस वक्त मुस्कुरा के मेरा मोहम्मद फरमा रहा था, अल्लाह तूने मुझे पिछले अंबिया की तरह सिर्फ नबी नहीं बनाया, आलमीन की रहमत बना के भेज रहा है। मैं इन्हें मरवाने नहीं आया, इनकी आने वाली नस्लों को कलमे पढ़ा के जमाने को दिखाऊंगा ये मोहम्मद का सब्र है, वो ज़हरा का सब्र है। रुक जाओ, जैन मुन्नारे सुनाओ यार, मैं आगे चलना चाहता हूँ, वक्त थोड़ा है। तकबीर, अल्लाह अकबर, नबियों में क्या होता है? सब्र। वलियों में क्या होता है? सब्र। सैयदों में क्या होता है? सब्र। अहलुल्लाह में क्या होता है? सब्र। ये सब्र की कहानी अगर हम खोलेंगे तो बात बड़ी दूर चली जाएगी। मुझे सूरह नहल सामने आ रही है, 16 नंबर सूरह है और 126 नंबर आयत है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन आक़बतुम फ़आक़िबू बिमिस्ली मा उक़िबतुम बिही। आप चुप बैठे हैं जनाब, कुरान सुन के नहीं सुभान अल्लाह कहना तो मैं कुरान शुरू कर लेता हूँ। अल्लाह फरमाता है अगर कोई तकलीफ देना तो उससे बदला लो जितनी वो तकलीफ दे। नहीं मौलाना खड़े होना पड़ेगा, उससे बदला लो जितनी वो तकलीफ दे। अगर तुम्हें कोई तकलीफ दे तो उससे बदला लो ना जितनी वो तकलीफ दे। अल्लाह फिर तो हमें खुली छुट्टी दे रहा है, हम बदला लें। अल्लाह फरमाता है आयत को आगे पढ़ो, वला इन सबरतुम लहुव खैरुल लिसाबिरीन। छड़ बदले क्या लेने हैं, सब्र कर, जो सब्र करे उसके लिए खैर ही खैर होता है। भाई आप जाग रहे हैं? नहीं देखिए, मुझे दीजिएगा जरा, मुझे दीजिए। ओए सुनो सुनो सुनो, तवज्जो से सुनो। ये जो अमेरिका को, ये अफगानिस्तान ने ये जो कंड नहीं लगाई अमेरिका की पिछले दिन, ऐसे नहीं लगी, ऐसे नहीं लगी अमेरिका की कंड अफगानिस्तान से। मुझे कुरान हकीम में से सूरह अनफाल याद आ रही है, 8वां सूरह है कुरान हकीम का, और मुझे 66 नंबर आयत सामने आ गई है, ये मेरी आंखों के सामने है। अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइन यकुम मिनकुम, नहीं पीछे, फाइन यकुम मिनकुम मिआतुन साबिरतुन यगलिबु मिआतैन। 100 को बंदा सब्र वाला हो जाए ना इकट्ठा तो 200 की कंड लगा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे आप इजाजत दें तो मैं आयत आगे पढ़ूं? सुभान अल्लाह। मैं 3 मौजूआत पर गुफ्तगू की कोशिश कर रहा हूं। पहला मौजू है हजरत के बेटे का सालाना खत्म, दूसरा मौजू है बैठे हैं सूफिया, सुभान अल्लाह। तीसरा मौजू है तहरीक के दोस्त इकट्ठे बैठे हैं। मैं आयत को आगे पढ़ रहा हूं। अल्लाह फरमाता है वाइयकुम मिनकुम अल्फिन यगलिबू अल्फैन। 1000 को बंदा सब्र वाला इकट्ठा कर लोगे ना तो 2000 सामने टिक नहीं सकेगा। अल्लाह चक्कर क्या है? फरमाया बिइज़्निल्लाह वल्लाहु माअस साबिरीन। कैसे ना कंड लगे, मैं ही सब्र वालियां दे नाल।
اللہ کہتا ہے میں صبر والے دے نال ہاں تسی جو بیٹھے نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ پہ فرماندا ہے میں صبر والے دے نال ہاں لبیک والو یہ نالائق نکمے شرابی کبابی جواریے قسم کے ایم این اے ایم پی اگر کہہ دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے چودھری ہمارے ساتھ ہے یہ 2 ٹکے کے چودھری جس کے ساتھ ہوں اس کی تو کنڈ نہ لگے تو جسے محمد کا رب فرما دے میں تیرے نال تو اللہ پھر کدے نالے نہیں اچھا نہیں کوئی بات نہیں ٹھہرو یار 1 منٹ مجھے سورہ آل عمران یاد آ رہی ہے 3 سورہ ہے قرآن حکیم کا اور مجھے 125 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے 125 نمبر آیت سامنے آ رہی ہے یہ 125 نمبر آیت ہے میری آنکھوں کے سامنے مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من ملائکۃ مصفین اگر تجھے واقعی صبر کا ول آ جائے نا تو دشمن پوری طاقت سے تم پر حملہ بھی کر دینا میں ملائکہ سے کہہ دوں گا تسبیحاں چھوڑو صبر والوں کی کانڈ نہیں لگنی چاہیے میں 120 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ میں آل عمران کی 120 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں اللہ فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم اگر محمد جی یہ تیرے ماننے والوں کا کوئی نقصان ہو جائے نا اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے نا فائدہ تو شریکوں کو آگ لگتی ہے وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اگر ان کا کوئی نقصان ہو جائے تو شریکہ یہ بندے بڑے خوش ہوتے ہیں مالک تو کیا کرے فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا اگر یہ صبر کا ول سیکھ لینا تو پوری دنیا بھی خلاف ہو جائے ان کا وال بھی ڈیگا نہیں ہونے والا سورہ 75 نمبر آیت یاد آ رہی ہے 25واں سورہ ہے اور 75 نمبر آیت ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا اللہ فرماتا ہے جنت میں اوپر والی بلڈنگیں ہیں جو سونی سونی کوٹھیاں ہیں نا میں نے وہ صبر والوں کے لیے رکھی رک جاؤ کیا ہے یہ صبر جماعت کو صبر کی ضرورت ہے وہ صبر کیا ہے میں کیسے پڑھوں صبر کیا ہے آپ جو بیٹھے ایسے نہیں میں پڑھ سکتا میری مجبوری ہے میں کیسے آپ کو بتاؤں کہ صبر جماعت کو صبر کی ضرورت ہے وہ صبر کیا ہے تحریک لبیک کو اس وقت صبر کی ضرورت ہے صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے صبر والوں کی فرشتے نوکری کریں گے مستقبل میں ٹرانسلیشن نہ ہو میں ساری عمر منبر چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں آیت چاہے میدان بدر میں آئی ہے لیکن ترجمہ مستقبل میں آ رہا ہے قیامت تک ملائکہ صبر والوں کی مدد کریں گے اچھا سارے مولوی تراویح کی آیت پڑھی ہے فرشتے مدد کریں گے کسی کے پیٹ میں درد نہیں اٹھا اللہ کے ہوتے ہوئے فرشتوں کی مدد کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے میں منت کرتا ہوں فاطمہ کی چکی چلانے والے مدد کریں تو تم گھبرا نہیں رہے زہرا کا بابا مدد کرے پھر کیوں گھبرا گئے ہو مجھے سورہ الکہف سامنے آ رہی ہے میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو بتا دوں صبر کیا ہے اوہ اللہ دی قسمیں جڑی شاید تسی صبر سمجھ دیو نا وہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے جڑی میں دسن لگا ہوں اللہ دسے گا صبر ہی ہے لیکن ابھی میں چل نہیں رہا آپ کے ساتھ چل نہیں پا رہا دیکھیں مجھے سورہ الکہف سامنے آ رہی ہے 18 نمبر سورہ ہے اور مجھے وہ 65 نمبر آیت یاد آ گئی
ساتھی میں 66 نمبر پڑھنا چاہتا ہوں، ساتھی میں 67 نمبر پڑھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ آیت پوری ہو گئی، آپ چو بیٹھو۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے جناب موسیٰ اور یوشع بن نون نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنی خاص رحمت، خاص رحمت۔ مجھ نادان کو کیا پتا اللہ کی خاص رحمت کون سی ہے جس کا صدقہ اللہ نے خضر کو دے رکھا ہے۔ جسے سمجھ آگئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرماتا ہے بندو میں نے خضر کو بھی مصطفیٰ کا صدقہ دے رکھا۔ اب ان کے پاس علم لدنی تھا، کیا تھا؟ شاہ جی قبلہ سے ادار ہوا علم لدنی، میں زندہ رہا، اللہ نے مجھے توفیق دی، پھر کبھی حاضری ہوئی، میرا وعدہ رہا علم لدنی پر خطاب ہوگا۔ پیران دا پترہ کچھ پڑھیا لکھیا نہیں، لیکن پیران دے پترہ کاکھ بھی نہ ہوگا ہوئے علم لدنی دا تھوڑا بہتا پتا ضرور ہے۔ اب حضرت موسیٰ نے جب مقام دیکھا نا حضرت خضر کا تو فرمان لگے کالا لہو موسیٰ حل اتبعوکا الا ان تعلمانی مما علمت رشدہ۔ میں تے نہیں جانا ہوں، میں تے ہی کچھ دیا گے۔ سبحان اللہ۔ اوے میں چلے ہوئے، میں سلام کر لگا، کسی پریشان ہو گئے، اچھا میں ہی تھے میں نہیں تھے۔ حضرت موسیٰ پاک نے حضرت خضر پاک نے فرمایا ہے کہ میں نا ان کچھ دیاڑے توڑے ناج جدو ہے نا میں آپ کی تباہ، میں آپ کے ساتھ۔ حضرت خضر موسیٰ دے چہرے وال مسکرات انہوں نے کہا انکا لن تستطیع معی صبرا، منو اعتراض تھی کوئی نہیں جناب پر تو اٹکلو صبر نہیں جے ہونا۔ وقت تھوڑا ہے مجھے کچھ بات کرنے کچھ نہیں نا میری گفتگو دی سمجھ آئی، اینا ضرور سمجھ لیا کہ جیسے وجود صبر آ جائے نا اسے اللہ بھی اسرار الہی عطا فرما دے۔ نہیں میں سمجھا سکتا، میری نالائکی ہے، میں بقوئے جیسے وجود صبر آ جائے اللہ انہوں اپنا رازداں بنا لیتا ہے۔ اے جدے وجود صبر آ جائے اللہ انہوں اپنا رازداں بنا لیندہ ہے۔ اور چلو ساری گفتگو بھول جائے جی، یہ نہ بھولیا جی محمد دی دی اللہ دی رازداں ہے، علی اللہ کا رازداں ہے۔ شاہ جی تو آٹھے ورگے ایک سید فقیر دا میرے ورگا ایک نلائق یا مرید ہو گیا، تو انہیں آ کے ہمیشہ ہی کہنا جی کوئی اللہ دا راز سانو نہیں دے چھڑو، انہیں جو ناپ کے بیٹھے وہ اللہ دا راز سانو ہی دے چھڑو، اینے جو نپ کے بیٹھے۔ اور شاہ جی کو اللہ دا راز سانو ہی دے چھڑو، اینے جو نپ کے بیٹھے۔ اور شاہ جی کو اللہ دا ایک راز سانو، وہ پیران تو پتہ ہونا نا مرید کتے کو پھرتا ہے۔ آپ نے مانا جا جا دیں کو لکھا جا کے انہیں پھر آگے نجی کو اللہ دا راز سانو ہی دے چھڑو، آخر اینے راز جو نپ کے بیٹھے۔ آج نہ ہوتے ان تو پہلے باوے ہوگا اپنے حجرے چک بکرہ ڈک لیا تے انہوں، اور جدو آیا وہ سلام کر کے کہا جی شاہ جی کو اللہ دا راز سانو نہیں دے چھڑو، تے آپ نے فرمایا جا گوانڈیاں دا بچہ تے پھڑ کے دیا۔ اور جدو بچہ لے کے نا باویرو اندر واڑ کے نا کنڈی لا کے دے اندروں بکرے نو چھلی پھیری، انہوں باہر لگا پیران دے بکرا بچہ مار چھڑے، انہوں نے شور بات تھا پیران بچہ مار دیتا ہے، پیران نے بچہ مار دیتا ہے، شاہ نے بچہ مار دیتا ہے، پیران وہ پیر بھی باہر آئے تھے خون نہ نچڑتے ہیں، چھری تو بھی خون پہ اللہ تھے، وہ تے رولا پاتا انہیں پیران لوگوں بچہ سارا پینڈ کٹھا ہے تھے، مرید رولا پہ پاندہ ہے، میرے پیران بچہ مار دیتا ہے، میرے پیران بچہ مار دیتا ہے۔ وہ بچہ باہر آکے نا پیران دے کول کھلو کے مسکران لگ گیا، تو وہ ویک کے اندر شاہ جی یہ کی آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں صاحب پہ لاندہ سا تو ایڈا کو فقیر دا راز کے رکھ نہیں سا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھے۔ اللہ فرماتا ہے یوسف تیرے برامت چنگی نہیں کی تھی، مالک بڑا مارا ہے، یوسف تیرے برامت چنگی نہیں کی تھی، مالک مردہ سمجھ کے چھڑ گئے، کوئے چھڑ گئے، کھوٹے سکے ویچ گئے، عزیز مصر بڑی زیادتی کی تھی، زلیخا میری جوانی چیلنج کرا دی تھی۔ 90 نمبر آئے تھے سورہ یوسف کی، اللہ فرماتا ہے وَيَشْبِرْ یوسف صبر تکار، وَيَشْبِرْ یوسف صبر تکار، وَيَشْبِرْ یوسف صبر تکار، یا اللہ
یوسف جڑا صبر کرے اودے بدلے میں آپ لینا یوسف سارے بھرا تیرے کولوں کنک منگدے پھرن گے یوسف جڑا صبر کرے اودے بدلے میں اور کوئی تو سمجھو یہ کیا بات ہو یوسف صبر کر جنہاں نے صبر کیتا ہے انہاں دے بدلے سے میں آپ لینا بھرا تیرے کولوں کنک منگدے پھرن گے زلیخا تیرے نام دیاں تسبیحاں کردی پھرے گی عزیز مصر تیرا دربان بنا دیاں گا سارے بھرا ماں پیو دے نال کھڑا کر کے میں تینوں سجدہ کرا کے زمانے کو دکھاؤں گا اللہ صبر والوں کی قدر ایسے کیا کرتا ہے سبحان اللہ مجھے اجازت دے میں خطاب شروع کروں سبحان اللہ ہمیں ٹائم تو شو میں نہیں پتا کی ٹائم وہ بند ہو گیا لال کلاک جی قریب ہے کیا ہے صبر اٹینشن پلیز سبحان اللہ concentrate your mind to the Holy Quran attention please کیا ہے صبر تحریک کو صبر کی ضرورت ہے کیا ہے صبر صبر ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سبحان اللہ صبر کیا ہے تھوڑا سا پیچھے مجھے نظر آنے دیں ادھر ہو جائے بولو صبر کیا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ نہیں آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ ہے صبر یہ کیا ہے صبر یہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کیا ہے کیوں پڑھتے ہیں کب پڑھتے ہیں جی بیٹا جدو کوئی مصیبت آ جائے پھر پڑھتے ہو یا جدو کوئی فوت ہو جائے پھر پڑھتے ہو یا جدو تھک جاؤ پھر پڑھتے ہو جدو کک نام کر سکو پھر پڑھتے ہو پھر پڑھتے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہے کیا قبلہ آپ سب کی توجہ ہے جس کی قرآن پر جتنی توجہ ہے اتنا سبحان اللہ کہو میں نے زندگی میں پہلی دفعہ علامہ عرفان القادری صاحب کا خطاب سماعت کیا بڑا دل خوش ہوا ہے میرے بزرگ کے شعر ہے واقعی شعر ہے تو حضرت شاہ جی قبلہ تو شاہ جی ہیں محمد فاروق شاہ صاحب دیدہ شرف ہو تو شاہ جی قبلہ ہیں اوے شیرو جوانو سنو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کے پیچھے چلو پیچھے بیک پر قبلہ بدلا تھا کیا بدلا تھا قبلہ بدل گیا سبحان اللہ آپ کو سمجھ آئیے سبحان اللہ نہیں یار بیٹا میری بات سنیں ایک عبارت ہے ایک اشارہ ہے ایک لطافت ہے ایک حقیقت ہے قرآن کی سبحان اللہ العبارت للعوام والاشارت للخواص واللطائف للاولیاء والحقیقت للانبیاء ویار قال الحسین سبحان اللہ تو میں عرض کر رہا ہوں قبلہ بدلے کی لبنے اب صبر کی لبنے اب صبر آپ نے صبر کو کہاں سمجھا ہے کہ جب بندہ کک نہ کر سکے تو پھر کہہ دے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آپ صبر کسے کہتے ہیں جب بندہ کک نہ کر سکے تو پھر چوپ ہی کر جائے اسے صبر کہتے ہیں نہیں سنو شیرو صبر کیا ہے قبلہ بدل گیا قبلہ بدل گیا نہیں سمجھے ابھی تک میری نالائکی کی وجہ سے قبلہ بدلے یار سبحان اللہ اوے قبلہ نہیں بدلا پورا نظریہ بدلا ہے بے شک قبلہ ہی بدل گیا ہے کٹھے تھے ایک ہی سائڈ پہ لگے ہوئے تھے بدل گیا کسی کی ادا پر سبحان اللہ کسی کی ادا پر بدل گیا کسی کی رضا پر بدل گیا ایک بار سارے بولو کسی کی رضا پر بدل گیا جب بدل گیا نا اب بندوں نے جب بدل لی مجھے ایک تھوڑی لطافت سی یاد آ رہی ہے جب بدلا نا تو ان میں کوئی تھے میں کنایتی انداز میں بات کر رہا ہوں اسے کنایا کہتے ہیں
کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں نہیں کہہ رہا، اور جو میں کہنا نہیں چاہ رہا وہ آپ سمجھیں گے۔ بدل گیا تو کسی نے کسی سے کہا قبلہ ہی بدل گیا، تو اس نے اس سے پوچھا کب بدلے؟ تو میرے نال کھلوتا سے جو بدلے، اس نے کہا مینوں تے کوئی نہیں لگیا بدلے، اس نے کہا تینوں پتہ نہیں ادھر ساتے ادھر ہو گئے ہیں، اس نے کہا چپ کر تینوں ہی بدلا لگدا ہے پیا، میرا قبلہ پہلے بھی انہاں دا قدم دا نشان سی۔ اسے میں سبحان اللہ میں ہویا اس نے اس سے کہا انہاں دا بدلا ہوئے گا، ساڈا تے پہلا بھی انہاں دا قدم دا نشان سی، مڑ بھی ہوئی ہے، ساڈا کتنے بدلے ہے۔ لیکن رکو ٹھہرو سنو، قبلہ بدلا، قبلہ بدلا، آرڈر ہو گیا ادھر چھوڑ دو ادھر آ جاؤ۔ تحریک کو صبر کی ضرورت ہے۔ میں کبھی زندہ رہا تو صبر پر خطاب کروں گا، لیکن میں آخری پیغام دے رہا ہوں، تحریک کو صبر کی ضرورت ہے۔ صبر کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ کچھ نہ کرے قرآن سن کے تو سبحان اللہ کہو نا یار۔ اب شاہ جی قبلہ بدلا، آرڈر تھا سارے میرے میں کوئی یار ملی ہو، آرڈر تھا ادھر، آرڈر ہو گیا ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ سبحان اللہ، مشکل تھا یار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہائے مدتاں دا قبلہ سی یار، سبحان اللہ، مشکل تھا یار، لیکن آرڈر ہو گیا ادھر آ جاؤ۔ بندے ادھر آ کے کھڑے ہوئے، اب قدرت کی آواز آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ محمد جی یہ جڑے آ گئے نے نا انہوں آکھو ایڈا سوکھا نہیں ہے، محمد جی انہوں آکھو ایڈا سوکھا نہیں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ۔ آگئے ہونا ادھر، ان تیاری رکھو خوف بھی آنا جی، والجو، سبحان اللہ، بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، سوکھا نہیں ہون بھوک بھی آنی جے، پیاس بھی آنی جے، وَنَقْشٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، ان چگے بھی لٹے جائیں گے، چادر اور کیا کہہ رہے تھے عامر شاہ صاحب کیا کہہ رہے تھے، چار دیواری بھی بمال ہونی ہے، اوہ ایڈا سوکھا نہیں ہوئے، جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے سینہ تان کے سبحان اللہ کہو، جسے نہیں پتا چل رہا وہ نس جائے، انہی نس جاؤ، قبلہ بدل دا جے پیا، قبلہ بدل رہا ہے، مولانا ارشاد مصطفی صاحب قبلہ بدل گیا، قبلہ بدلا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اور ان بندیاں ڈک لینا تو مجھے میرے ایک بہت بڑے محسن ہیں، میرے بڑے قریبی ہیں، مجھے ان سے بڑا پیار ہے، میں نام نہیں لوں گا، بند کوٹری تھی اللہ کی قسم، جرنل آیا کوٹری میں، اپنے موبائل سے اس نے کہا یہ تیری زوج ہے، یہ تیرے بچے ہیں، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا گھر ہے، بٹن دبانے لگا ہوں اڑ جائیں گے ابھی ابھی، چھوڑ تحریک۔ اس جوان نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ہے، مصلی لاؤ ذرا، مصلی آیا، بند کوٹری میں وضو کے بعد 2 نفل پڑھ رہا ہے، اب جنرل سمجھ رہا ہے کہ یہ قائل ہو گیا ہے، اس نے چھوڑ دیا سب کچھ، جب اس جوان نے سلام پھیرا نا، اس نے کہا کیا ہے ارادہ؟ اس نے کہا شکرانے کے نفل پڑھ رہا ہوں کہ اللہ نے میرا خاندان قبول کر لیا۔ تحریک کا کام میں نے وہاں کیسے کیا ہے، جاؤ حیدراجگاہ کو پوچھو میں نے تحریک کا کام وہاں کیسے کیا ہے، اور جتنے کو 4-5 مرید ہے ایسا نو تھی کرنا بھی جا کے مجرہ والا بچ میں نو کون پوچھتا جی۔
قبلہ بدلا. سبحان اللہ. بڑے بڑے سردار احمد شاہ جی آپ کے علاقے کے مجھ فقیر کے گوڑوں کو ہاتھ لگاتے ہیں, قدم بوسیاں کرتے ہیں, میرے نام پہ عمرے کے ٹکٹ دے دیتے ہیں. لیکن وہاں پہ یہ آپ کے 18 والے الیکشن میں نالائق نے جو سروسز دی ہیں کسی پریشان نہیں کیا. قسم قرآن کی, اکیلا گاڑی میں بھاولپور سے جب میں نکلا ہوں 8 دن کے بعد, مجھے لگتا تھا جیسے میں مدینے سے واپس آ رہا ہوں. قبلہ بدلا, قبلہ بدلا. اب اللہ نے فرمایا محمد جی یہ جو عشق کے دعوے دار قبلہ بدل رہے ہیں نا, ان سے کہو نبلوکم بشیء من الخوف, ڈکے جاؤ گے, قید آئے گی احمد شاہ جی کی طرح. کنی دیر رہے جیل چ بابے ہوئی شاہ صاحب, کتنے دیر جیل رہے ہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ اور کتنے مہینے. ڈکے جاؤ, نبلوکم بشیء من الخوف, ڈکے جاؤ گے, من والجوع, بھوکے رکھیں گے, پیاسے رہو گے, والنقص من المال, مال شال نہیں وکھنا, ان کاروبار کوٹھی کے چادر تے چار دیواری نہیں وکھنی, قبلہ بدل کے کھلوتے ہو. میں کہہ رہا ہوں نبیوں کا کام ہے صبر, مجھے اجازت دو میں آگے پڑھوں. اور ثمرات, اپنے پتر نہیں ویکھنے ہونا, اپنی اتیاں نہیں ویکھنیاں, معاملہ قبلہ بدل گیا جی. اچھا مالک فیر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. محمد جی